السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میرا نام بلال عباسی ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کو آج بلاخر قانونی جنگ جیتنے کے بعد پشاور ہائی کورٹ نے بلے کا نشان دے دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف اب بلے کے الیکشن کے ساتھ الیکشن میں اترے گی. کس طرح قانونی جنگ جیتی ہے، کبھی اتار کبھی چڑھاؤ، کبھی ایک کورٹ سے فیصلہ حق میں آتا تھا، کبھی دوسرے سے خلاف آ جاتا تھا. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی عامر سعید عباسی، بیورو چیف ہیں پبلک ٹی وی کے. عامر عباسی صاحب بہت بہت شکریہ. پہلے پہل تو بتا دیجئے گا سر، یہ کیا اتار چڑھاؤ چلتا رہا اور الیکشن کمیشن کو ایسی کیا ضرورت پڑی کہ پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان لے؟ بہت شکریہ بلال صاحب. بنیادی طور پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں 8 فروری کے، اس میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہوں گی، اور جو ان کے نہ صرف لیڈر ہیں بانی پی ٹی آئی عمران خان، ان کے لیے بلکہ ان کی پارٹی بھی اس تمام تر جو الیکشنز کا مرحلہ ہے اس میں خاص ہٹ لسٹ پر ہے. ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کو خاص طور کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ٹف ٹائم ملا اس وقت جب ان کے انٹرا پارٹی انتخابات کے اوپر سوال اٹھایا گیا، اور اس میں آپ کو یاد ہوگا اکبر ایس بابر جو ہیں وہ ایک مرکزی کردار ہیں جنہوں نے ہر فورم پر چیلنج کیا، اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اصل بانی ہیں پی ٹی آئی کے، اور بانیوں میں سے ہیں، بانی رہنماؤں میں سے ہیں، لہٰذا جو انٹرا پارٹی انتخابات ہیں اس میں انہیں بھی موقع دیا جائے، اور انہوں نے وہ چیلنج بھی کیا. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے حکم نامے کے ذریعے یہ قرار دیا جو 22 دسمبر کو جاری ہوا، اور اس میں یہ کہا کہ پی ٹی آئی کے جو انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے ہیں وہ ان کے آئین کے مطابق نہیں ہیں، اور نہ ہی الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق ہیں، لہٰذا ان کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ بلے کا نشان استعمال کریں آئندہ آنے والے انتخابات میں. لہٰذا ان کا جو بلے کا نشان تھا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لے لیا. عامر صاحب یہ بتائیے گا، پاکستان تحریک انصاف نے ان کے الیکشن کیوں کالعدم قرار دیے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نئے چیئرمین کو لایا ہے، عمران خان کو ہٹا دیا ہے. اگر الیکشن کمیشن کا اعتراض تھا وہ سزائی یافتہ ہیں یا کنوکٹڈ ہیں سر؟ دیکھیں، یہ تو بعد کے الیکشنز ہیں. اس سے پہلے جو 2021 سے یہ قانونی جنگ چل رہی تھی، جب پی ٹی آئی نے خود بہت غلطیاں کی، وی ہیو ٹو ایڈمٹ کہ پی ٹی آئی نے خود اپنے اندر اتنا کمپلیکیٹڈ الیکشن کا نظام بنایا، اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم بہت شفاف نظام لے کے آ رہے ہیں انٹرا پارٹی انتخابات کا اور جمہوریت کا، کہ جس میں جو دیگر سیاسی جماعتوں سے مختلف ہوگا. انہوں نے اپنا آئین جمع کروایا، اور وہی ان کے گلے پڑ گیا کہ وہ اتنا کمپلیکیٹڈ انہوں نے اپنا انتخاب کا جو طریقہ کار تھا وہ بنایا، جس کی وجہ سے نہ صرف انہیں پھر اس میں پھنسا لیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، بلکہ انہوں نے ان کا الیکشن ہی کالعدم قرار دے دیا، اور پھر کہا کہ آپ دوبارہ 20 روز کے اندر انٹرا پارٹی انتخابات کریں. پھر جو انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے اس میں ان اپوزڈ ان کی جو پوری کیبنٹ تھی وہ آ گئی، جس میں چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان آ گئے. تو اس کے اوپر بھی سوال اٹھائے دوبارہ الیکشن کمیشن نے، اور ان کے جو بانی ہونے کے دعوے دار ہیں اکبر ایس بابر اور ان کے دیگر لوگ. لیکن دیکھیے یہ تو تمام تر کمپلیکیشنز ہیں. یہ صرف واحد نورین بھی رو رہی تھی. ہاں جی، نورین بھی رو رہی تھی، اور وہ بہت ہی زیادہ رو رہی تھی، اور وہ پھر آپ کو پتا ہے کہ ٹویٹر پہ ایک خاص ٹرینڈ بھی بن گیا. بنیادی طور کے اوپر تو آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، 145 جو سیاسی جماعتوں کے نشان جاری ہوئے ہیں ان میں سے شاید واحد پی ٹی آئی ہوگی جس نے انٹرا پارٹی انتخابات کسی حد تک کروانے کی کوشش کی، آلدو کہ وہ بھی پھر خراب ہی ہو گیا معاملہ. لیکن ہم 145 سیاسی جماعتوں میں دیکھیں تو کسی کے اوپر سوال نہیں کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اور صرف پی ٹی آئی جو ہے وہ اس رگڑے میں آ گئی. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس جو چیک اینڈ بیلنس ہے اور جس تمام تر اسکروٹنی الیکشن کمیشن کی، اس میں پی ٹی آئی کو خاص طور پہ بلے کا نشان چھیننے کا یہ لگتا ہے کہ فیصلہ تھا، جس کو الیکشن کمیشن نے نہ صرف ایگزیکیوٹ کیا، پھر وہ معاملہ پشاور ہائی کورٹ میں گیا. پشاور ہائی کورٹ نے 26 دسمبر کو ان کو اسٹے آرڈر دے دیا. پھر الیکشن کمیشن نے ایک ریویو فائل کیا اور یہ کہا کہ جو اسٹے آرڈر ہے وہ ہمیں سنے بغیر دے دیا گیا، لہٰذا اس اسٹے آرڈر کو خارج کر دیا جائے. تو ریویو میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کو پھر بحال کر دیا گیا. لیکن جو گزشتہ روز پشاور ہائی کورٹ نے تفصیلی دلائل سنے، 4 گھنٹے تک وہ دلائل چلے، اور اس میں پی ٹی آئی کنونس کرنے میں کامیاب ہوئی پشاور ہائی کورٹ کو کہ وہ جو ان کے الیکشن کمیشن کا آرڈر ہے وہ درست نہیں تھا، اور اس میں قانون کی خلاف ورزی کی گئی. لہٰذا اس بنیاد کے اوپر آج پشاور ہائی کورٹ نے جو مختصر فیصلہ سنایا اس میں یہ کہا کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آرڈر تھا وہ غیر قانونی تھا، اللیگل تھا، لہٰذا اسے کالعدم قرار دیا جاتا ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر ان کو بلے کا نشان واپس کر دیا گیا ہے.
عامر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا یہ جو فیصلہ پہلے پشاور ہائی کورٹ نے دیا کہ بلے کا نشان دیا جائے، پھر ایک جج صاحب بیٹھتے ہیں کہتے ہیں نہیں جی الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کیا جائے، پھر آج ڈویژنل بینچ نے 2 دن سماعت کر کے بلے کا نشان دے دیا، واٹس گوئنگ آن سر؟ یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں مان رہی کہ پی ٹی آئی کو الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہ دی جائے؟ دیکھیے بہرحال الیکشن کمیشن آف پاکستان تو اس وقت لگتا ہے کہ اس نے فکس کرنے کا فیصلہ کیا ہے پی ٹی آئی کو، اور وہ تمام جو طریقے ہیں ان کے ذریعے وہ کیا جا رہا ہے، اور انٹرا پارٹی الیکشن میں ان کو بالکل فکس کیا گیا. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی قانونی طور کے اوپر تمام فورمز کو یوٹیلائز کر رہی ہے، اور ان تمام فورمز کو یوز کر کے وہ اپنے بلے کے نشان کو واپس حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے. اب ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کیونکہ یہ معاملہ یہاں نہیں رکے گا، پشاور ہائی کورٹ نے ڈیسائیڈ کر دیا، اب یہ معاملہ آگے جائے گا، کیونکہ ہر صورت الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ چاہتا ہے کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہ ملے. اور ہم نے دیکھا کہ رات کو جب نشان تمام بھیجے گئے ریٹرننگ افسران کو، تو اس میں پی ٹی آئی کے بلے کا نشان نہیں تھا، اور جو پی ٹی آئی نظریاتی ایک جماعت بنائی گئی اس کو بلے باز کا نشان دے کر جو ہے وہ ریٹرننگ افسران کو بھجوا دیا گیا. سو لگتا ہے یہ کہ آنے والے الیکشنز میں بہت سی کمپلیکیشنز ہوں گی. میں دوستوں سے بات کر رہا تھا کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو میں نے کہا کہ یہ لگتا ہے 7 فروری کو بھی لوگ پوچھیں گے کہ 8 فروری کو الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور الیکشنز تو ہوں گے، لیکن اتنی غیر یقینی صورتحال ہوگی کہ شاید جو ہے وہ ٹرن آؤٹ بہت کم رہے. یہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن یا اکبر بابر صاحب نے کہا میں سپریم کورٹ جاؤں گا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں سے پھر بلے کا نشان چھینا جا سکتا ہے؟ دیکھیے بہرحال ہم پریڈکٹ تو نہیں کر سکتے سپریم کورٹ آف پاکستان کے کسی فیصلے کو، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہ ملے قانونی طور کے اوپر. اور اگر ہم اخلاقی طور پہ بھی بات کریں تو یہ صرف ایک پارٹی کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کے انٹرا پارٹی الیکشن میں اس کو پھنسا لیں اور باقی کسی سیاسی جماعت سے نہ پوچھیں. اگر کوئی بھی قانونی کارروائی ہو تو وہ سب کے ساتھ ہونی چاہیے. ہم نے دیکھا باقی بہت سی سیاسی جماعتوں میں بھی ایسے ہی ہے، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، وہی جو قائدین ہیں، وہی جو رہنما ہیں، وہی جو لیڈرز ہیں، وہی جو سپریم لیڈر ہیں، وہی بار بار آ جاتے ہیں اور ایک رسمی کارروائی ہوتی ہے. تو پی ٹی آئی نے اس کو تھوڑا سا چینج کرنے کی کوشش کی اور اسی میں وہ پھنس گئے. تو لہٰذا یہ جو سلوک ہے پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ صرف ایک سیاسی جماعت کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایسا کوئی پاکستان سلوک نہیں. تحریک انصاف کی قانونی ٹیم جو جنگ لڑ رہی ہے قانون کی، ڈو یو تھنک بہت سے موسٹ پرومیننٹ جرنلسٹ ان پر تنقید کر رہے ہیں کہ پریپیئر نہیں ہوتے، ویسے کھڑے ہو جاتے ہیں سپریم کورٹ میں جا کے، ہائی کورٹ میں جا دیکھیے کے؟ بلال صاحب، میں نے بہت عرصے سے کورٹ رپورٹنگ کی اور دیکھا کہ جو بھی پروفیشنل لائرز ہوتے ہیں وہ زیادہ گفتگو کورٹ کے اندر کرتے ہیں اور کورٹ کے باہر بہت کم گفتگو کرتے ہیں. اپنے آرگومنٹس، اپنی تمام جو دلیل ہوتی ہے، اپنا کیس ہے، اپنی گراؤنڈز ہیں، وہ کبھی بھی ڈسکلوز نہیں کرتے. یہ واحد قانونی ٹیم ہے جو اندر کم بولتی ہے اور باہر زیادہ بولتی ہے، جو یعنی اپنا کہ کیس میڈیا پہ، ڈیجیٹل جی میڈیا پہ. جی جو اپنا کیس جو ہے وہ عدالت میں، کورٹ روم میں کم، اور ٹویٹر پہ، فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ زیادہ لڑ رہی ہوتی ہے. تو یہ بہرحال کیونکہ ایک مسئلہ تو ہے، وہ یہ ہے کہ لیڈرشپ نہیں ہے، کوئی اس کا سر پیر نہیں ہے اس پارٹی کا اس وقت کہ کون لیڈ کر رہا ہے. اور ایک بے ہنگم جو پوری ایک ٹیم ہے وکلا کی، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ یوٹیوب پہ آ جائے، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر آ جائے اور چھا جائے، اور بے شک اس کو قانون کی سمجھ ہو نہ ہو، وہ سول کا ماسٹر ہو تو وہ کرمنل پہ بات کر رہا ہوگا، وہ قانونی آئینی ماہرین کا ہوگا تو وہ ٹیکس میٹرز پہ بات کر رہا ہوگا. سو کیونکہ کوئی لیڈرشپ کا نہیں پتا، ڈیسیجن میکنگ کا نہیں پتا، کوئی مرکز نہیں ہے، کوئی مرکزی لیڈرشپ نہیں ہے جو ڈیسائیڈ کر سکے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، جس کی وجہ سے بہرحال ایک بہت بدنظمی ہے پی ٹی آئی کی اس وقت جو لیگل ٹیم ہے اس میں. اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ آئے اور سوشل میڈیا پر چھا جائے، اس کی واہ واہ ہو جائے، اور کیس بے شک جائے کہیں اور یہاں پر یہ پرابلم ہے جس کی وجہ سے، کیونکہ ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹویٹر گروپ ہے پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کا، ایک ٹک ٹاکر گروپ ہے، ایک فیس بک گروپ ہے، ایک یوٹیوب گروپ ہے. تو ایسی صورتحال میں جب تک کمانڈ اینڈ کنٹرول نہ ہو تو وہ پھر یہی بے ہنگم ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ وہ جیسے آپ کو یاد ہوگا جب آر اوز کی اپوائنٹمنٹس چیلنج ہوئی، یا ڈی آر اوز کی جب یہ کہا گیا کہ ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز کو آر او لگا دیا گیا، لاہور ہائی کورٹ میں اسٹے ہو گیا. تو وہ جب بیرسٹر علی ظفر صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ نے الیکشن رکوا دیا، اسٹے کروا دیا، انہوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں کروایا. اور بیرسٹر گوہر صاحب نے بتایا کہ نہیں ہم نہیں کروایا ہے. وہ مطلب ان کو خود نہیں پتا تھا کہ ان کی اپنی پارٹی نے لاہور ہائی کورٹ میں کیا درخواست دی ہے. بھائی صاحب ان کی کوارڈینیشن نہیں ہے، یا
فیس شو کرنا چاہتے ہیں, اپنی پرفارمنس دکھانا چاہتے ہیں, یا صدارت کی یا وزارت کی جنگ ہے پی ٹی آئی میں؟ بیسیکلی تو امارت, وزارت اور صدارت کی جنگ ہے. اور بہرحال کیونکہ سیاسی بہت زیادہ ایک جو ہے وہ گیپ ہے, بہت زیادہ اس میں تمام جو پی ٹی آئی کی سیاسی قیادت ہے وہ غائب ہے, منظر سے غائب ہے. اور اس وقت اس کو تمام تر جو چلا رہے ہیں وہ وکلا چلا رہے ہیں. تو وکلا بہت کم جن کو ٹائم ہوا, میں تو بہت سے وکلا کو ایسے کو جانتا ہوں جو شاید 6 ماہ پہلے بھی نہیں تھے پی ٹی آئی کے ساتھ, اور اچانک آئے اور آ کے انہوں نے ٹیک اوور کر لیا. سو یہ بہرحال یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں کمانڈ نہیں ہے, لیڈرشپ خود غائب ہے, جو ٹاپ لیول کی ہے, سیکنڈ لیول کی ہے, ایون تھرڈ لیول کی ہے. تو وہ تو ساری یا تو اندر ہے یا بالکل ہی باہر ہے. تو ایسی صورتحال میں کیونکہ بالکل سب کے پاس اپنے اپنے وہ ایک ٹویٹر, سوشل میڈیا, یوٹیوب, ٹک ٹاک کے پورا ایک فلیورز ہیں, تو وہ سب انجوائے کر رہے ہیں اور سب اس میں اپنے اپنے دلائل دے رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ بہت سے جو سنجیدہ لوگ ہیں بہت کم بات کرتے ہیں, وہ صرف قانونی اور آئینی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. سو اس میں بیرسٹر علی ظفر ہیں, حامد خان ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ کم از کم ایک سیٹ آف ٹیم تو ضرور ڈکلیئر کر دے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں, یہ جو قانونی فیصلہ کریں گے وہی ہونا چاہیے. بلے کے لیے, انتخابی نشان کے لیے انہوں نے جو جنگ لڑی ہے وہ بھی پشاور ہائی کورٹ کل بلاتی رہی, ڈی بی لگی رہی, تو کوئی نہیں پہنچا اس وقت. جی وہ بھی حیران کن طور کے اوپر 3 مرتبہ کیس کال ہوا اور تینوں مرتبہ معذرت کی گئی اور کہا گیا کہ وکیل صاحب راستے میں ہیں, بیرسٹر گوہر صاحب راستے میں ہیں, بیرسٹر علی ظفر صاحب راستے میں ہیں. سو کیونکہ بوجھ بہت زیادہ ہے. یہ دیکھیں اس وقت باقی سیاسی جماعتوں کو دیکھیں تو ان کے پاس سب کچھ ہے, لیڈرشپ ہے, سب کچھ ہے, وہ نہیں فیصلے کر پا رہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو ایک سیاسی جماعت جس کا لیڈر جیل میں ہے, جس کی مرکزی اے کیٹیگری کی, سیکنڈ کیٹیگری کی, بی کیٹیگری, سی کیٹیگری کی وہ ساری قیادت غائب ہے, یا تو اندر ہے یا پھر منظر سے ہی غائب ہے. تو ایسی صورتحال میں ایسی سچویشنز رہتی ہیں, لیکن تقاضا یہی ہے ان ساری چیزوں کو لے کر چلنے کا کہ آپ اس میں بیٹھیں, ونس فار آل ایک ٹاپ لیڈرشپ ڈیسائیڈ کرے کہ یہ ہمارے 10 لوگ 12 لوگ, یہ کیبنٹ ہوگی یا یہ ایک عبوری کمیٹی ہوگی, یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. پی ٹی آئی کو اگر بلے کا نشان نہ ملتا تو کتنی مخصوص نشستیں ان سے جانی تھی, 268 کے لگ بھگ, اور کب تک یہ ڈیسیژن ہو سکتا ہے اگر سپریم کورٹ دیتی ہے بلہ دینا ہے یا نہیں دینا, تو کب تک الیکشن کمیشن اناؤنس کرے گی؟ دیکھیے ابھی تو کیونکہ جو اسکروٹنی ہے مخصوص نشستوں کی وہ جاری ہے اور وہ ہونی چاہیے, اور بینگ اے پی ٹی آئی پولیٹیکل پارٹی اگر ان کے پاس نشان نہیں ہوگا تو ان کو اس سے محروم کر دیا جائے گا. تو یہ 250 کے قریب اگر اس میں تمام نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے بھی اگر تمام سیٹوں کو شامل کر لیا جائے تو یہ 250 کے قریب جو نشستیں ہیں, مخصوص نشستیں ہیں, وہ مائنورٹیز کی ہوں, خواتین کی ہوں, وہ ان سے چھن جانے کا خدشہ ہے, اور اس میں وہ بالکل ان اپوزڈ جو ہے وہ دوسری پارٹیز چلی جائیں گی. سو بہرحال یہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے بڑے خلاف ہے اور ڈیموکریٹک نارمز کے خلاف ہے کہ ایک پارٹی کو اس طرح بالکل سنگل آؤٹ کر کے ٹارگٹ کر کے باہر کر دیا جائے اور باقیوں کے لیے اوپن فیلڈ کر دیا جائے. بہرحال اس کے اوپر ابھی معاملہ سپریم کورٹ آئے گا, تو لگتا یہی ہے کہ یہ تمام تر جو فیصلے ہیں پی ٹی آئی اس تمام تر صورتحال میں کہاں پر کھڑی ہوگی. آئندہ آنے والے جو انتہائی اہم انتخابات ہیں, پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے نہیں ملتی, ان کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں, مشکلات ہوتی ہیں, اس کا فیصلہ کرنا ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے, کیونکہ سب راستے اور سب قافلے جو ہیں وہ وہاں پر پہنچے. بہت شکریہ. میرے ساتھ موجود تھے سینئر صحافی, بیورو چیف پبلک ٹی وی اسلام آباد, عامر سعید عباسی. بڑے تفصیل سے انہوں نے بتایا جو پاکستان تحریک انصاف کا بلے کا نشان آج پشاور ہائی کورٹ نے دیا ہے. اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اردو پوائنٹ سے اجازت. اللہ نے کے بعد.